وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور منافقین کے کردار کو پیش کیا. اہل ایمان کا کردار کیا ہے اور منافقین اور کفار کا کردار کیا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا کہتے ہیں؟ لولا نزلت سورۃ، کہ اوپر سے سورت کیوں نہیں نازل ہو رہی؟ کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ کو سورت کیوں نہیں نازل فرما رہا؟ کیا معنی ہے اس جملے کا؟ معنی یہ کہ اہل ایمان کو ہمیشہ اللہ کی وحی کے نزول کا انتظار ہوتا ہے. وحی الہی قرآن سینوں کا نور ہے اور دلوں کے لیے موسم بہار کی بارش ہے، دکھوں کا مداوع ہے، ہدایت کا نور ہے، شفا ہے. تو اہل ایمان کو ہمیشہ اللہ کی وحی کا انتظار رہتا. وحی کیوں نہیں اتر رہی؟ اللہ نے وحی کیوں نہیں اتاری؟ اس جملے کا معنی اللہ تعالیٰ کی وحی کے نزول کے منتظر رہتے. وحی الہی باعث برکت، نور ہی نور، ہدایت ہی ہدایت. تو مسلمانوں کی خواہش ہوتی کہ نور جو ہے اترتا رہے، وحی آتی رہے، نئے نئے احکام آتے رہیں، ہم عمل کرتے رہیں، اور عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہوگا. یہ ہے اہل ایمان کا کردار. وحی کے نزول سے محبت، وحی کا انتظار، اور وحی دلوں کے جلا کا باعث ہے، نور کا باعث ہے. ایک چھوٹا سا قصہ یاد ہے. نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب عمر بن خطاب سے کہتے ہیں ہم سے ایک بھول ہو گئی. نبی علیہ السلام ایک خاتون کی زیارت کرنے جاتے تھے، ام ایمن، اور ہم جب سے اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اس کی طرف ہم نے دیکھا نہیں، اس کی طرف گئے نہیں، ہم اس کو ہم بھول چکے، فراموش کر چکے، یہ بھول ہو گئی ہم سے. تو ابھی چلتے ہیں ام ایمن کی زیارت کرنے کے لیے. دونوں یہ ساتھی ام ایمن کے گھر چلے گئے، ملاقات ہوئی. ام ایمن ان دونوں کو دیکھ کر رو پڑی. یہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام کے فراق کا درد ہے، جدائی کا درد ہے، اس لیے رو رہی. وہ درد تو ہوتا ہے مسلمانوں کو، اس سے بڑا درد کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی چلے گئے اور داغ مفارقت دے گئے، اس لیے رو رہی. تو یہ دونوں بزرگ اس عورت کو مطمئن کرنے لگے کہ ہم کیوں رو رہی ہو؟ اللہ کے نبی اگر دنیا چھوڑ کے چلے گئے تو اپنے رب کے پاس گئے ہیں نا. رب تعالیٰ کتنا آپ کا اکرام کرے گا، کتنا آپ کو نعمتوں سے مالا مال کرے گا. تو جو دنیا میں آپ کا حال تھا اس سے کہیں اچھا حال ان کا اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کی ضیافتیں ان کو ملیں گی. تو آپ کیوں رو رہی؟ ام ایمن نے بتایا یہ باتیں مجھے معلوم ہیں اور میرے رونے کا سبب یہ نہیں ہے، ولیکن ابکی علی الوحی الذی انقطع. رونا اس لیے آ رہا ہے جب تک اللہ کے نبی زندہ تھے وحی اترتی تھی، جبریل بار بار آ رہے ہیں، نورانی احکام اتر رہے ہیں، بڑا ہم کو علمی فائدہ ہوتا، روحانیت بڑھتی. اب پیغمبر علیہ السلام کے انتقال کی وجہ سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. یہ صحابہ کا شوق اور ذوق اللہ تعالیٰ کی وحی کے تعلق سے. تو ام ایمن نے یہ بات کی، اور صحابہ کا شوق اس کا مدار کیا تھا، اس کا محور کیا تھا؟ وحی اترے، نئے احکام آئیں اور ہم ان کو عملی جامہ پہنائیں، عمل کریں اس پر. ان کا تعلق بالوحی صرف سننے کی حد تک نہیں تھا، بلکہ تعلق بالوحی سننا بھی، پڑھنا بھی اور عمل بھی کرنا، قبول کرنا. اور یہ قبول وحی جو ہے یہ صحابہ کا وہ اعزاز اور اعجاز ہے جس کی بنا پر دین مکمل ہوا. اور یہ دین امت محمدیہ پر مکمل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کیا ہے. اور تکمیل دین میں بنیادی کردار صحابہ کا ہے.
دیکھیں جب تک پہلی حکم پر عمل نہ ہو، پہلی بات پر عمل نہ ہو، اس وقت تک دوسری وحی نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام نے جناب معاذ سے کیا کہا تھا؟ یمن جا رہے ہو، پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، نماز کی بات نہ کرنا۔ اگر توحید کی دعوت قبول کر لیں پھر ان کو بتانا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور جب تک نماز ادا نہ کر لیں، قبول نہ کر لیں، اس وقت تک زکوٰۃ کی بات نہ کرنا۔ دوسرا حکم کب آئے گا؟ جب پہلے پر عمل ہو چکا ہوگا۔ تو یہ وحی اترتی تھی، صحابہ عمل کرتے تھے، پھر اگلی وحی آ جاتی، صحابہ اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرتے تھے۔ اور اگر صحابہ کا عمل پہلے پیغام پر اٹک جاتا، نہ قبول ہوتا نہ عمل ہوتا، اگلی وحی آتی، اگلا حکم آتا، الیوم اکملت لکم، جہاں تکمیل دین ہے، بشارت ہمارے لیے، وہاں صحابہ کرام کا مقام، ان کی عظمت اور ان کا عمل، ان کا اخلاص۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس شوق کو ذکر کر رہا ہے، یقول الذین آمنوا، کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا نزل سورہ، سورت نازل کیوں نہیں کی گئی؟